بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ وہ وہیں گمسم بیٹھا رہا۔ اس نے کار اسٹارٹ ہونے اور پھر اس کے گیٹ سے باہر نکلنے کی آواز سنی تھی۔ پھر وہ اس وقت چونکا جب شاہ نواز اندر گھس آیا تھا۔ شاہ نواز نے اندر آ کر کامران کی صورت دیکھی اور اس کا گھن گرج کہکا فضا میں بلند ہو گیا۔ کامران احمقوں کی طرح وہ پھاڑے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس نے شاہ نواز کے ہنسنے پر بھی کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ شاہ نواز تھوڑی دیر تک ہنستا رہا اور پھر بولا، ارے ہونکے اعظم، آخر ہو گئے نا چت، لیکن حلف اٹھاؤ کہ جو کچھ کہو گے سچ کہو گے، سچ کے سوا کچھ نہ کہو گے۔ کامران چونکا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ کیا صورتحال رہی؟ سنا ہے آپ محترمہ کو سموسے بھی کھلا چکے ہیں۔ بخدا میں نے انہیں سموسے نہیں کھلائے، بلکہ وہ خود ہی مجھے سموسے کھلا گئیں، کامران نے مسخرے پن سے کہا اور شاہ نواز کا پھر کہا بلند ہوا۔ پھر بولا، یار بڑی دل پھینک لڑکی ہے، ہوشیار رہنا پڑے گا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، اگر تمہیں 20% بھی پسند ہے تو سمجھ لو کوئی مشکل نہیں تمہارے لیے، ہم ہیں نا۔ شاہ نواز، میں نے کبھی آپ کے لیے کچھ برا سوچا ہے؟ کامران نے کہا اور شاہ نواز پھر ہنس پڑا۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ تو آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، خیر ایک بات میں کہتا ہوں، شکل صورت تو بری نہیں ہے یار۔ شاہ نواز، میں نے زندگی کو بہت تنگی سے گزارا ہے، ایسی ذمہ داریاں اٹھائی ہیں جو بہرحال میری عمر کے لوگ نہیں اٹھاتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس زندگی میں مجھے کبھی حسن و عشق کی باتوں سے سابقہ نہیں پڑا، لیکن میں نے اپنا ایک مقام، ایک مزاج برقرار رکھا ہے۔ میرے خاندان کی بہت زیادہ کہانیاں تو منظر عام پر نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں کبھی کوئی ایسا اسکینڈل منظر عام پر نہیں آیا جو خاندانوں کی گردنیں جھکا دیتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ لوگ ہم سے کہیں زیادہ بہتر حالت میں تھے۔ ہم تو ویسے بھی مصائب میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں۔ اتنی ساری باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا اپنا ایک مزاج ہے۔ آپ لوگ تو میرے لیے انتہائی محترم ہیں، عروسہ ہو یا اور کوئی، اگر وہ آپ کے قریب سے بھی گزری ہے تو اور آپ نے ان سے بات کر لی ہے تو میرے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہے۔ یار میں جانتا ہوں، اگر میری اس بے تکلفی کا برا مان گئے ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ یقین کرو بس ایسے ہی سوال کر لیا تھا، مطمئن رہو میری طرف سے۔ بہت زیادہ، کامران نے جواب دیا اور محبت سے آگے بڑھ کر شاہ نواز کو گلے لگا لیا۔ اب کچھ الجھنوں کا آغاز ہو گیا تھا، ورنہ زندگی بظاہر پرسکون تھی۔ رحمان صاحب بہت زیادہ بوڑھے آدمی تو نہیں تھے، لیکن دمے کے مریض تھے اور بیچارے اکثر بیمار رہا کرتے تھے، چنانچہ زیادہ تر کام کی ذمہ داری کامران ہی کے کندھوں پر آ پڑی تھی۔ رحمان صاحب نے 2-3 بار کہا تھا، بیٹے میں کرنل صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اب میری ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیں۔ میری صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، تم اپنی ذمہ داریاں سنبھال لو۔ رحمان صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ بس آپ کی سرپرستی حاصل رہے، باقی کام آپ مجھے بتا دیا کریں، آپ ابھی جلد بازی نہ کریں۔ رحمان صاحب خاموش ہو گئے تھے۔ اس دوران کامران بہت کچھ سوچتا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ تفصیل موجود تھی جو رحمان علی صاحب نے اسے بتائی تھی۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ شاہ نواز کو اپنا شریک راز بنائے، لیکن بات وہی آ جاتی تھی کہ ابھی تک براہ راست وہ خود پروڈکشن سے متعلق نہیں ہو سکا تھا، چنانچہ بات رحمان علی پر ہی آتی۔ بہت کچھ سوچنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ باقاعدہ اس بات کی درخواست کرے گا کہ اسے فیکٹری وغیرہ کے معائنے کی اجازت دی جائے، لیکن کسی مناسب وقت پر۔ فی الحال اس کے علاوہ اس کے ذہن میں 2 ہی الجھنیں تھیں، وہ پراسرار لڑکی سبیتا اور دوسری پراسرار لڑکی بلکہ خوفناک لڑکی عروسہ۔ عروسہ نے ایک رات موبائل پر بھی کال کیا تھا۔ 10:30 بجے کا وقت تھا اور کامران اپنی آرام گاہ میں تھا کہ موبائل پر بیل ہوئی اور عروسہ کا نمبر اس پر آ گیا۔ ہیلو، مدھر آواز والے، کیا کر رہے ہو؟ آرام، کامران نے جواب دیا۔ میں اتنے دن سے انتظار کر رہی تھی کہ تم خود مجھ سے رابطہ قائم کرو، ضرورت نہیں پیش آئی تھی اس کی۔ کب تک پیش آئے گی؟ عروسہ بولی۔ سمجھا نہیں مس عروسہ؟ سمجھ گئے ہو، بنو مت۔ آپ کے الفاظ میں سننا چاہتا ہوں۔ میں کچھ نہیں بتاؤں گی، بس تم نے مجھ سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ مصروف آدمی ہوں، ظاہر ہے، نوکری اور پھر گھر۔ بہت زیادہ گریز نہیں کر رہے ہو مجھ سے؟ کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تک آنا نہیں چاہتا۔ توہین کر رہے ہو میری؟ بالکل نہیں، احترام کر رہا ہوں۔ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ ان حماقتوں کو نہیں مانتی، اور میں زبردستی کو نہیں مانتا۔ کون سی زبردستی کی ہے میں نے تمہارے ساتھ؟
जो कर रही है। ठीक है, बाद में बात करूंगी तुमसे। सारा मूड चौपट कर दिया। मैंने तो सोचा था कि कुछ अच्छी बातें करोगे। दूसरे दिन इतवार था। सुबह 10:30 बजे एक टैक्सी आकर कंपाउंड में रुकी। एक साहब इससे नीचे उतरे। दूर दो मुलाजिम जो किसी काम में जा रहे थे इस टैक्सी को देखकर रुक गए। फिर उन्होंने टैक्सी की जानिब दौड़ लगा दी और जल्दी से सामान वगैरह संभाल लिया। कामरान ने हाजी साहब को देख लिया। हाजी इलियास टैक्सी से उतरे। कामरान को हाजी इलियास से कुछ इस तरह अकीदत और मोहब्बत हो गई थी कि वो उनकी जानिब बेतकल्लुफ़ी से दौड़ पड़ा। हाजी साहब ने कामरान को देखा तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने दोनों हाथ फैलाए और कामरान को गले से लगा लिया। गुड गुड गुड, शक्ल से नजर आ रहा है कि खुश और मुतमईन हो। बिल्कुल ठीक हो ना? कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ? जी बिल्कुल नहीं। इतनी देर में कर्नल साहब, शाहनवाज और घर के तमाम अफराद हाजी साहब के पास आ गए थे। भाईजान, ये ज्यादती है, कर्नल गुलनवाज ने कहा। क्या मतलब है? हाजी साहब बोले। वो अभी तक कामरान को अपने गले से चिमटाए हुए थे। आने की इत्तला भी नहीं दी आपने और फिर टैक्सी से आए हैं। देखो अजीजम, जिंदगी इसी अंदाज में गुजर गई। अब आखिरी वक्त में आदत बदलेंगे। कोशिश करते हैं कि अपनी ज़ात से किसी को ज़्यादा तकलीफ ना दें। अब आए हैं तो तकलीफें तो तुम्हें उठानी पड़ेंगी। और ये उल्लू का पट्टा अलग क्यों खड़ा है? हाजी इलियास साहब ने शाहनवाज की तरफ रुख करके कहा। इंतज़ार कर रहा था कि आप कामरान को छोड़ें तो मैं आपसे आकर मिलूं। आजा भंगी। और ये दोनों, क्या हमारी कोई इज्जत, कोई हैसियत नहीं रह गई तुम्हारे दिल में? हाजी साहब का इशारा लड़कियों की तरफ था। दोनों लड़कियां झेपे हुए आगे बढ़ी तो हाजी साहब ने उन्हें भी सीने से लगाया और फिर मिसेस शाहनवाज की तरफ मुड़कर बोले, बड़ी भी, कितने दांत टूटे हैं तुम्हारे? नहीं भाईजान, दांत तो नहीं टूटे मेरे, बेगम गुलनवाज ने हंसते हुए कहा। भाईजान कहती हो ना मुझे, इतने दिन के बाद आया हूँ। यार, ये क्या तुमने इन सबको मना कर दिया? सब मुझसे दूर दूर खड़े हैं। कामरान हाजी साहब का ये एक मुख्तलिफ रवैया देख रहा था। इन लोगों ने जो बताया था कि हाजी साहब काफ़ी तेज़ मिजाज हैं, ज़रा सी देर में इज्जत उतार कर रख देते हैं। कामरान को इस बात पर हैरत हुई थी क्योंकि हाजी साहब तो बहुत ही नफीस और मुलायम इंसान थे। पता नहीं ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। कामरान वहीं बरामदे में रुक गया। कर्नल गुलनवाज ने उसे उंगली के इशारे से करीब बुलाया। हाजी साहब लड़कियों से बातें करते हुए आगे जा रहे थे। कर्नल गुलनवाज ने कहा, मियाँ तकल्लुफ़ तो वैसे भी नहीं है, लेकिन हाजी साहब पर यह इजहार मत करना कि तुम ज़रा दूर दूर रहते हो। हम तो तुम्हें अपने घर का ही एक फ़र्द समझते हैं, लेकिन तुम पर किसी बात पर जबर नहीं कर सकते। लेकिन हाजी साहब कुछ नहीं सुनेंगे, बस ज़रा साथ ही रहो तो अच्छा है। हाजी साहब के साथ कामरान भी अंदर दाखिल हो गया था। काफ़ी देर तक कामरान दूसरे लोगों के हमराह उनके साथ रहा और इसके बाद चला आया। अलबत्ता लंच पर इसका बुलावा आ गया और इसने लंच इन्हीं लोगों के साथ किया। हाजी साहब बिल्कुल मुतमईन थे। खाने के बाद वो कहने लगे, तुमने दूर दराज की जगह क्यों पसंद की है? वो ज़रा प्राइवेसी रहती है ना। तुम कौन सा शादीशुदा हो भाई? वैसे आराम से तो हो? बहुत ज़्यादा आराम से हूँ हाजी साहब, बहुत ज़्यादा आराम से हूँ, कामरान ने जवाब दिया। हाजी साहब के आने से काफ़ी रौनक हो गई थी। रात के खाने पर भी कामरान साथ ही रहा। इसे पता चला कि हाजी साहब सुबह वापस चले जाएंगे। सभी इनके पीछे पड़े हुए थे कि 2-4 दिन यहाँ रुके। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम लोग तो इतने मसरूफ हो गए घर से बाहर निकलते ही नहीं। और निकलोगे भी क्यों? कौन है तुम्हारा जिसके पास आओगे? मैं ही आ जाता हूँ जब मेरा दिल घबराता है। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं भाईजान, ऐसी क्या बात है? आप जब हुक्म दे हाजिर हो जाएंगे। मैं तुम्हारे हुक्म पर आया हूँ क्या? हाजी ने कहा। नहीं भाईजान, हम बहुत जल्द हाजिरी हाजिरी देंगे। अरे जाओ, मुंह देख लिया तो हाजिरी देंगे। वैसे पूछते भी नहीं हो कि जिंदा हो या मर गए। इस तरह की बातें रात गए होती नहीं। दूसरे दिन सुबह हाजी साहब चले गए। इसी शाम कोई 5 बजे के करीब जब ऑफिस बंद हो गया और कामरान बाहर निकलने वाला था कि गुलनवाज उसके पास पहुंच गए। घर नहीं जाओगे भाई? जी बस निकल रहा हूँ। चलो आओ मेरे साथ चलो। मैं जरा रहमान साहब के पास काम से आया था। कामरान थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद कर्नल गुलनवाज के साथ बाहर आ गया। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला तो वो आगे ड्राइवर के साथ बैठने लगा। कर्नल साहब ने कहा, पीछे आ जाओ। कामरान इनके साथ ही बैठ गया। रास्ते भर खामोशी रही। गाड़ी से उतरने के बाद कर्नल साहब ने कहा, बहुत दिन से रमज़ान के हाथ की चाय नहीं पी। आओ, आज तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में बैठकर चाय पियेंगे। कामरान ने ममनूनियत से गर्दन झुका दी। कर्नल गुलनवाज इसके साथ अंदर आ गए थे। रमज़ान बाबा ने बड़े एहतराम से चाय वगैरह के बारे में पूछा तो कर्नल साहब ने कहा, हाँ रमज़ान बाबा, खुद तो कभी आप पूछते नहीं हैं, हमने सोचा कि आज फरमाइश किए देते हैं। चलिए चाय पिलाइए। और जो आप बेसन के पकौड़े बनाते हैं, मौसम तो नहीं लेकिन बनाकर खिलाइए आज। बस थोड़ी देर में हाजिर करता हूँ। आराम से बनाइए और अच्छे बनाइए, मुझे जल्दी नहीं। कर्नल गुलनवाज ने कहा। हाँ भाई कामरान, कर्नल साहब ने बैठते हुए कहा।
حاجی صاحب نے تمہیں میرے پاس بھیجا تھا. میں پہلے بھی اعتراف کر چکا ہوں کہ تمہاری ظاہری شخصیت نے مجھے بہت متاثر کیا اور میں نے تمہیں ذاتی طور پر پسند کیا اور معاف کرنا مقدور بھر محبت بھی دی تمہیں. بے شمار بار تمہارے بارے میں سوچا تم کون ہو, حاجی صاحب سے کیا تعلق ہے, لیکن یہ بات ذرا معیوب سی لگی کہ تم سے تمہارے بارے میں تفصیلات پوچھوں. وقت گزرنے پر جب انسان کو اپنائیت کا احساس ہو جاتا ہے تب وہ خود ہی اپنے بارے میں ساری تفصیلات بتا دیتا ہے. بہرحال حاجی صاحب آئے, ان سے تمہارے بارے میں تفصیلی گفتگو رہی. انہوں نے تمہارے بارے میں تفصیلات بتائیں. بیٹے, بڑا دکھ ہوا. اس دنیا میں اس طرح کے لوگ بہت سے ہوتے ہیں, مگر تمہاری شرافت اور تمہارے والدین کی اعلیٰ تربیت کا اندازہ مجھے ہو گیا تھا. حاجی صاحب سے معلوم ہوا کہ تم اپنی بہن کے قاتل کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے کہ اپنے کرم سے اللہ نے تمہیں ایک جرم سے بچا لیا. بیٹا, قانون نے تمہاری بہن کے قاتل کو سزائے موت دے دی. یہ تمہارے صبر کا نتیجہ تھا. اگر تم بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے تو مشکل میں پھنس جاتے. قاتل تو مرنا ہی تھا, تم بے موت مارے جاتے. خدا نے تم پر مہربانی کی. میں اس داستان سے بہت متاثر ہوا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ماضی کو بھول جاؤ اور یہاں خوش و خرم رہو. فیکٹری کی ملازمت بس یوں سمجھ لو کہ تمہارے لیے ایک مشغلہ ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا یہاں بہت کچھ ہے. میرے لیے تم شاہ نواز ہی کی سی حیثیت رکھتے ہو. چنانچہ آج سے میرے اور تمہارے درمیان ایک نیا رشتہ قائم ہوا ہے. مجھے یقین ہے کہ تم اس رشتے کو قبول بھی کرو گے اور اس کا بھرم بھی رکھو گے. کامران ان الفاظ سے بہت متاثر ہو گیا تھا. اس کی گردن جھکی ہوئی تھی. اس کے بعد کرنل گل نواز نے اس کے ساتھ چائے وغیرہ پی اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گئے. لیکن کامران کے لیے وہ سوچنے کو بہت کچھ چھوڑ گئے تھے. سب سے بڑی بات مرزا خاور بیگ کے بارے میں تھی. خاور صاحب جو کچھ کر رہے تھے اس کا کرنل گل نواز کے علم میں ہونا بہت ضروری تھا. لیکن بیچ میں رحمان علی آ جاتے تھے. رحمان علی سے اس سلسلے میں جو باتیں ہوئی تھیں وہ بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھیں. وہ بیچارے اول تو ضعیف تھے, دوسری بات یہ کہ فطرتاً امن پسند تھے, اور اس طرح کے لوگ یعنی خاور بیگ جیسے جو اس طرح کے کام کیا کرتے ہیں فطرتاً ہی جرائم پیشہ ہوتے ہیں. اور اس کا بھی اندیشہ تھا کہ اگر رحمان علی صاحب اس بات کو منظر عام پر لاتے تو خاور بیگ انہیں نقصان پہنچا دیتا. اور چونکہ معاملہ بھی براہ راست کامران سے تعلق نہیں رکھتا تھا اس لیے کامران پر توجہ نہیں جاتی. بہت سے امور میں خاموشی اور رازداری بہتر ہوتی ہے. یہ سوچ کر کامران خاموش ہو گیا تھا. کوٹھی میں سب کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا. فرخندہ اور ثانیہ کی اپنی محفلیں ہوا کرتی تھیں. کالج وغیرہ کی دوست لڑکیاں آ جاتی تھیں. کبھی کبھی شاہ نواز کے دوست بھی آ جاتے تھے, لیکن اعتدال ہر جگہ قائم تھا. لڑکیاں اگر کہیں جاتی تو ڈرائیور کے ساتھ جایا کرتی تھیں. کامران کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ گھر بگڑا ہوا گھر نہیں ہے, بہت اچھے لوگ ہیں. سب کے سب زندگی کو ایک ترتیب میں گزارنے کے عادی تھے. البتہ ایک گڑبڑ تھی. عروسہ 2-3 بار آ چکی تھی اور جب بھی آتی بڑے عجیب و غریب تاثرات چھوڑ کر جاتی. اس دن بھی شام کو واپسی ہوئی تھی اور کامران اپنے معمولات سے فراغت حاصل کر کے بیٹھا ہوا کافی پی رہا تھا کہ باہر دروازے پر آہٹیں سنائی دی اور اس کے بعد عروسہ کی شکل دکھائی دی. کامران چونک کر اسے دیکھا. عروسہ اندر گھس آئی اور اس کے پیچھے ایک اور لڑکی بھی تھی. وہ بھی کسی جدید گھرانے کی فرد تھی, چست پتلون وغیرہ میں ملبوس. تو کافی پی جا رہی ہے. آئیے مس عروسہ, ویسے آپ بہت بے تکلف خاتون ہیں. کیا آپ کے اپنے گھر میں بھی اسی طرح کی آزادی ہے؟ آزادی سے کیا مراد ہے آپ کی مسٹر کامران؟ آپ نے دروازے پر رک کر اندر آنے کی اطلاع دینا بھی مناسب نہیں سمجھا. آپ مجھے سرزنش کر رہے ہیں؟ نہیں, ایسے ہی اپنی معلومات میں اضافہ کر رہا تھا. ہیلو مس, آپ کو پہلی بار دیکھا ہے میں نے. کامران نے عروسہ کی دوسری ساتھی کی طرف رخ کر کے کہا. ہیلو, میرا نام نینا ہے. ہم لوگ کالج کے ساتھی ہیں. واقعی ہمیں دستک دے کر اندر آنا چاہیے تھا. اصل میں عروسہ آگے تھی اور میں پیچھے. جب یہ بغیر اطلاع کے اندر داخل ہو گئی تو میں پیچھے پیچھے اندر آ گئی. کوئی بات نہیں, آئیے آپ لوگ تشریف رکھیے. اچھا یہ بتائیے, چائے یا کافی یا پھر کوئی؟ نہیں جناب, کافی کی خوشبو نے مست کر دیا ہے. آپ ہمیں کافی ہی پلوائیے. رمضان بابا, کامران نے ذرا زور سے آواز لگائی تو رمضان بابا اندر داخل ہو گیا. بابا, مہمان آئے ہیں اور کافی پینا چاہتے ہیں. پیش کرتا ہوں جناب, رمضان بابا نے کہا. عروسہ اس دوران کچھ نہیں بولی تھی. غالباً اسے اپنی توہین کا احساس ہوا تھا. سنائیے مس عروسہ, کیسی پڑھائی چل رہی ہے آپ کی؟ اور مس نینا, بہرحال آپ لوگوں کے آنے سے خوشی ہوئی. خاک خوشی ہوئی. میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ پارسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے پارسا کتنا خوبصورت لفظ ہے. مس عروسہ, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں, میری لغت میں اسے جہالت کا دوسرا نام دیا جاتا ہے. واہ, پھر تو وہ لغت دیکھنے کے قابل ہوگی. آپ کسی دن ہمیں اپنی لغت کی زیارت بھی کرائیے نا. نینا ہنس پڑی. عروسہ خاصی شرمندہ ہو رہی تھی. نینا نے کہا,
آپ کی بڑی تعریفیں کرتی ہیں مس روسا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ تعریف کے قابل ہی ہیں۔ اللہ نے آپ کو بڑے اہتمام سے بنایا ہے۔ گڈ، آج تک تو مرد حضرات خواتین کی تعریفیں کیا کرتے تھے، آپ پہلی خاتون ہیں جو کسی مرد کو شرمندہ کر رہی ہیں۔ نینا پھر ہنس پڑی اور بولی، یقین کریں شرمندہ نہیں کر رہی، اور بات دراصل یہ ہے بھائی، دیکھیے نا، عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ہم بھرپور طریقے سے زندگی میں اور زندگی کے معمولات میں اتنی ہی دلچسپی اور لطف لیا کرتے ہیں جتنی مرد اپنی بات کھل کر کہتے چلے آئے ہیں۔ اگر خاتون یہ الفاظ کہہ دے تو آخر کیا برائی ہے اس میں؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے دل کی بات کیوں نہیں کہہ سکتی؟ نہیں، میں نہیں جانتا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ مردوں نے ہر شعبے میں عورت پر برتری حاصل کرنے کے لیے رسم و رواج تک تراشے ہیں، اور ان رسم و رواج کو تاریخ بنا دیا گیا ہے۔ ارے کیا بور باتیں کرنے بیٹھ گئی تم؟ میں اس لیے لائی تھی تمہیں یہاں، عروسا نے گھبرا کر کہا۔ سوری عروسا، کیا کروں، عادت سے مجبور ہوں۔ ویسے یقین کرو تمہارے کامران صاحب مجھے بہت پسند آئے ہیں۔ بس انہیں میرا ہی سمجھ کر پسند کرنا، اپنا مت سمجھ لینا۔ عروسا نے پھر بے باکی کا مظاہرہ کیا، لیکن نینا نے اس کی بات کا بالکل برا نہیں مانا۔ حقیقتاً نئی نسل کافی آگے بڑھ چکی ہے، اور کبھی کبھی اس کی یہ بے باکی دل و دماغ کو ناگوار گزرنے لگتی ہے۔ رمضان بابا کافی لے کر آئے، اور پھر کافی سے شغل ہونے لگا۔ نینا نے بتایا کہ عروسا اسے کامران سے ملانے کے لیے لائی ہے۔ عروسا نے کہا، ڈیڈی سے آپ کا تذکرہ ہوا تھا، کہنے لگے کہ بے شک کامران ہمارا ملازم ہے، لیکن پھر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اسے کس دن مجھ سے ملاؤ۔ مگر خاور بیگ صاحب سے یہ کس نے کہہ دیا کہ میں ان کا ملازم ہوں؟ کامران کو عروسا کے الفاظ خاصے ناگوار گزرے تھے۔ نہیں، کہنا ضروری تو نہیں ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جس فیکٹری میں آپ نوکری کرتے ہیں میرے ڈیڈی اس کے 50% کے پارٹنر ہیں؟ حیرت کی بات ہے، مجھے تو بہت عرصے کے بعد ہی معلوم ہوا، اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ڈیڈی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ فرم آپ کے ڈیڈی کی ہوئی تو آپ یقین کریں میں وہاں ملازمت نہ کرتا۔ مجھے تو ارے عروسا، تم لڑنے پر اتر آئی ہو کامران صاحب سے؟ تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ بہت اچھے دوست ہیں تمہارے۔ ہماری دوستی ذرا اسی قسم کی ہے۔ عروسا نے فوراً کلا بازی کھائی اور بھونڈے انداز میں ہنسنے لگی۔ نہیں مس نینا، نہ میری ان سے کوئی دوستی ہے، اور نہ ہی میں ان کے ڈیڈی کا ملازم ہوں۔ اب اگر یہ اپنے طور پر ایسے الفاظ کہہ دیتی ہیں تو میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کر دوں۔ ان سے کہہ دوں کہ خبردار، اگر آپ نے آئندہ ایسی کوئی بات کہی تو جواب میں جو کچھ سنیں گی وہ آپ کے لیے خوشگوار نہیں ہوگا۔ میں تو کرنل گل نواز صاحب سے تعلق رکھتا ہوں، اور دیکھ لیجئے ان کی کوٹھی میں رہتا ہوں۔ اچھا چھوڑیے ان باتوں کو، یہ بتائیے کب آ رہے ہیں ہمارے یہاں؟ عروسا بولی۔ نہیں، میں اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ ہاں، اگر کرنل گل نواز نے کسی کام سے آپ کے وہاں بھیجا تو ضرور جاؤں گا، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ موڈ تو خراب کر دیا ہے تم نے کامران صاحب کا۔ اصل میں بات وہی ہوتی ہے، انسان کی پرکھ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی کامران صاحب۔ میرا خیال ہے عروسا آپ کو نہیں سمجھ سکی۔ میری درخواست ہے ان سے کہ خدا کے لیے یہ مجھے سمجھنے کی بالکل کوشش نہ کریں، ان کے لیے بے مقصد اور بیکار رہے گا۔ اور اس کے بعد میں ذرا معذرت چاہوں گا، میری اپنی کچھ مصروفیات ہیں۔ عروسا ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی اور پھر بولی، کافی کی ایک پیالی پلا کر آپ نے ہماری جو بے عزتی کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی۔ نہیں مس عروسا، آپ ہماری کا لفظ غلط استعمال کر رہی ہیں، آپ صرف اپنی کہیے۔ مس نینا سے تو میری پہلی بار ملاقات ہوئی ہے، اور میں ان کی بے عزتی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عروسا تیزی سے مڑ کر باہر نکل گئی۔ نینا نے البتہ پلٹ کر کامران کو دیکھا، دھیرے سے مسکرائی اور باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں کامران کے لیے پسندیدگی کے تاثرات تھے۔ وہ دونوں چلی گئیں۔ عروسا نے کامران کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے تھے، کامران نے اپنی دانش میں ان کا بھرپور بدلہ لے لیا تھا، اور واقعی اسے عروسا کے الفاظ سخت ناگوار گزرے تھے۔ ویسے بھی اگر عروسا اس سے کسی اور حوالے سے ملی ہوتی تب بھی وہ خود کو خاور بیگ کا ملازم نہ سمجھتا۔ طبیعت پر کچھ تقدر سا طاری ہو گیا تھا۔ وہ باہر نکل آیا اور بالکل بے خیالی میں ٹہلتے ہوئے کوٹھی کے اس دوسرے حصے میں پہنچ گیا جہاں گرشک اور سبیتا رہتے تھے۔ اس وقت وہ خاص طور سے اس طرف نہیں آیا تھا، اور کسی کی نظر بھی اس پر نہیں پڑی تھی۔ ویسے بھی اس نے کوٹھی کا یہ حصہ نہیں دیکھا تھا، آنا ہی نہیں ہوا تھا۔ اس طرف محتاط آدمی تھا، اس لیے صرف اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ آج پہلی بار حویلی کے اس عقبی حصے میں پہنچ گیا۔ بڑی خوبصورت جگہ تھی، بہت ہی سرسبز و شاداب، بلکہ حویلی کے دوسرے حصوں سے کہیں زیادہ خوبصورت۔ بے شمار حسین دلکش پھول کے تختے، کمال کا حسن تھا اور بڑی ترتیب تھی، لیکن جو منظر اس نے دیکھا وہ بڑا حیران کن تھا۔ وہ ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا۔ گرشک اور سبیتا وہاں موجود تھے۔
بارش کی اس رات سبیتا کو وہ ایک چڑیل سمجھا تھا، کیونکہ اسے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ اس وقت پہلی بار اس نے ان دونوں کو دیکھا، وہ اور جس عالم میں دیکھا، اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ لکڑی کے دو بڑے لٹھے زمین پر گاڑ دیے گئے تھے، بالکل جمناسٹک ونگ میں لاگ اسٹینڈ کے جیسے، اور ان لاگ اسٹینڈ میں اسے اس عمر رسیدہ شخص کو دونوں ہاتھوں کے بل لٹکے ہوئے دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ بالکل سیدھے لاگ اسٹینڈ پر جمے ہوئے تھے، درمیان میں اس کا بدن جھول رہا تھا، لیکن ایسے جھول رہا تھا کہ اس پر نگاہ جمانا مشکل تھا۔ بس یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ جیسے رسی کے کسی بڑے حصے کو لٹھوں میں باندھ کر خوب بل دے دیا جائے اور اس میں کسی لکڑی کے ڈنڈے کو پھنسا کر اچانک ہی چھوڑ دیا جائے تو پوری قوت سے گھومنے لگتا ہے۔ بالکل یہی کیفیت بوڑھے کرشک کی تھی۔ اسے بوڑھا کہنا بھی غلط تھا، کیونکہ اس کے جسم کی چستی جوانوں کے لیے بھی ناقابل یقین تھی۔ پہلے اسے سیدھے بل کھائے، اس کے بعد الٹے، اور پھر زمین پر پاؤں جما کر اس طرح اچھلنے لگا جیسے پیروں میں بہت ہی زبردست قسم کے اسپرنگ بندھے ہوں۔ وہ زمین سے کوئی 10 گز اونچا اچھل رہا تھا۔ پھر ایک دوسرا منظر نگاہوں کے سامنے آیا۔ اچانک ہی ایک درخت سے چیخ سنائی دی اور درخت کی بلندی سے ایک لڑکی نے چھلانگ لگائی۔ بادامی رنگ کی پیلی آنکھوں والی بلبل کسی سمت سے پرواز کر کے دوسرے درخت پر جا رہی تھی کہ درخت سے چھلانگ لگانے والی لڑکی نے بیچ ہی میں اسے پکڑ لیا اور لٹھے کے آخری سرے پر جا کر کھڑی ہوئی۔ کامران کو چکر آ گیا۔ خاص قسم کے چست لباس میں ملبوس لڑکی نے لٹھے پر کھڑے ہو کر پرندے کو فضا میں پھینکا اور پرندے نے اڑان بھری، لیکن اچانک ہی لڑکی نے اس لٹھے پر دوڑی اور پھر اس نے کوئی 12 فٹ لمبی چھلانگ لگائی اور پرندے کی چستی کو ناکام بنا دیا۔ وہ پرندے کو پھر مٹھی میں پکڑ کر نیچے زمین پر جا کھڑی ہوئی اور ہنستے ہوئے بوڑھے گرشک کو دیکھنے لگی۔ پرندہ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ اس نے پیار سے اسے چوما اور فضا میں اچھال دیا۔ پھر وہ اپنی گردن کو چاروں طرف گردش دینے لگی، جیسے گردن کی رگوں کو کھول رہی ہو۔ لیکن جو مظاہرہ کامران نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ کسی انسانی جسم میں اتنی برق بھری ہو سکتی ہے، یہ اس کے تصور سے بھی باہر تھا۔ ایک بار پھر لڑکی نے دوڑ لگائی، پہلے لٹے کے سرے پر پاؤں جمایا اور وہاں سے ایک درخت کی شاخ پر۔ وہ بلا شبہ کوئی مشینی شخصیت معلوم ہو رہی تھی۔ درخت کی شاخ پر ایک ہاتھ سے کسی بندر کی طرح جھولی اور اس کے بعد اس نے دونوں پاؤں برابر کی شاخ پر ٹکا دیے۔ درخت کی وہ شاخ چھوڑی اور اگلی شاخ سے لٹک گئی اور اس کے بعد وہاں سے ایک دوسرے درخت پر، پھر تیسرے پر۔ کامران کو اپنے ذہن پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اسی وقت اسے اپنے قریب ایک آہٹ کی آواز سنائی دی اور اسے سہمی ہوئی نگاہوں سے اس طرف دیکھا۔ یہ طور خان تھا۔ طور خان کو البتہ وہ جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ پرانی کوٹھی کا محافظ ہے۔ طور خان نے بھی اسے دیکھا اور حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن کامران نے اپنے ہونٹ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ طور خان نے مسکرا کر گردن ہلائی۔ کامران آہستہ آہستہ درختوں کی آڑ لیتا ہوا اس کی طرف چل پڑا اور پھر اس نے آگے چلنے کا اشارہ کیا تو طور خان وہاں سے آگے ہٹایا۔ پھر وہ سامنے کے حصے میں آ گیا جہاں ایک چھوٹا سا برآمدہ بنا ہوا تھا۔ اسی برآمدے میں طور خان کی چارپائی پڑی ہوئی تھی اور ایک دو کرسیاں۔ دروازہ اندر سے بند تھا شاید۔ کامران نے طور خان سے کہا، تم یہاں رہتے ہو؟ جی سرکار، ادھر ہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ ویسے سرکار، اس رات آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کا ہمیں بڑا افسوس ہے۔ 3 4 بار ہم نے سوچا کہ جا کر آپ سے معافی مانگے، مگر پھر سوچا کہ آپ بڑے لوگ ہو صاحب، الٹی سیدھی بات کرو گے، بلا وجہ سننے کو مل جائیں گی، اس لیے خاموش ہو گئے۔ نہیں طور خان، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے تمہارا کیا قصور تھا اس میں؟ تھا صاحب، ہم نے ان لوگوں پر نگرانی کی ذمہ داری لی ہے، یہ فرض ہمیں پورا کرنا ہی تھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ طور خان، جیسا کہ میرے علم میں آیا ہے کہ بارش میں لڑکی پر دورے پڑ جاتے ہیں، بلکہ ٹھہرو، تم سے ذرا تفصیلی بات چیت کر لی جائے۔ بات چیت کرو گے؟ آپ حکم دو گے تو ضرور کریں گے صاحب۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ اس دن جو ہمیں ڈانٹ پڑی ہے، ہم تو سمجھے تھے کہ نوکری گئی، مگر کرنل صاحب ایسے آدمی نہیں، البتہ غصے میں بہت تھے۔ میں جو تم سے سوال کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر لڑکی پر کبھی ایسے دورے کی کیفیت ہوا کرتی ہے تو تم اسے کیسے ہینڈل کرتے ہو؟ ہم نہیں کرتے ہینڈل صاحب، ہینڈل تو وہی گرشک بابا کرتا ہے اور وہ اسے پوری طرح سنبھال لیتا ہے۔ بارش دیکھ کر گرشک پر ایسے دورے نہیں پڑتے؟ تبدیل تو وہ بھی ہو جاتا ہے صاحب، لیکن عام طور سے خاموش رہتا ہے، جبکہ سبیتا پر دیوانگی سوار ہو جاتی ہے، جس کا مظاہرہ آپ نے اس دن دیکھ لیا تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ہمیں نہیں معلوم صاحب، مالک کا راز ہے۔ معلوم بھی ہوتا ہے تو معاف کیجیے گا، آپ کو بتاتے نہیں۔ تم اچھے آدمی ہو، اچھا بتاؤ یہ کیا ہو رہا تھا؟ روز ہوتا ہے صاحب، چھلاوے ہیں وہ چھلاوے۔ پہلے تو آپ یقین کریں، جب ہم نے یہ سب کچھ دیکھا تو دنگ رہ گئے۔
ہم نے یہی سمجھا تھا کہ یہ بری روحیں ہیں جو کرنل صاحب کے سر لگ کر یہاں آ گئی ہیں۔ بہت دن تک ہم یہی سمجھتے رہے اور ڈرتے رہے ان سے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ ان کی ورزش ہوتی ہے۔ آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا صاحب، ایسے ایسے عجیب کام کرتے ہیں یہ کہ ہم بتائیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ کبھی کبھی دونوں میں پٹا بازی ہوتی ہے۔ پٹا بازی؟ ہاں، وہ لکڑیاں گرشک نے خود ہی بنائی ہیں، اور اس کے بعد ان لمبی لکڑیوں سے جو جنگ ہوتی ہے ان کے درمیان تو آپ یقین کریں کہ مشین بن جاتے ہیں دونوں کے دونوں۔ لکڑیاں نظر نہیں آتی جبکہ وہ 6-7 فٹ لمبی ہوتی ہیں، اس طرح گھومتی ہیں کہ بس نشان نظر آتے ہیں ان کے۔ کبھی کبھی دونوں میں سے کوئی نہ کوئی زخمی ہو جاتا ہے، مگر اپنے معمولات کو نہیں چھوڑتے یہ لوگ۔ وہ لٹھے کس نے لگائے ہیں؟ خود گرشک بابا نے۔ اور آپ پیچھے کا جو لون دیکھ رہے ہیں، گرشک بابا ہی بلکہ دونوں کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے۔ بلکہ یہی ان کا مشغلہ ہے صاحب، کئی سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں، یہی سب کچھ کرتے ہیں۔ کیا کرنل صاحب اکثر یہاں آ کر ان کا جائزہ لیتے ہیں؟ اکثر تو نہیں صاحب، مہینے 2 مہینے میں ایک بار ضرور چکر لگاتے ہیں۔ انہوں نے گرشک سے یہ نہیں کہا کہ دوسری طرف کا لون بھی ایسا ہی کر دے؟ نہیں صاحب، کرنل صاحب اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہم نے کئی بار انہیں گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا دیکھا ہے۔ صاحب بڑے پراسرار اقدامات ہوتے ہیں ان دونوں کے، ویسے یہ مذہب میں بدھ ہیں۔ کون ہیں؟ کامران نے حیرت سے پوچھا۔ ہم تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں صاحب، بدھ مت کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتے، لیکن مہاتما بدھ کی مورتی کو پہچانتے ہیں۔ ان کے پاس مہاتما بدھ کی ایک مورتی ہے جو انہوں نے چکنی مٹی سے خود بنائی ہے، اور کبھی کبھی وہ اس کی پوجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بات تم نے کرنل صاحب کو بتائی تھی؟ ہاں صاحب بتائی تھی، بلکہ ایک دن کرنل صاحب کو چوری چھپے وہ مورتی بھی دکھائی تھی۔ عام طور سے ان کے اندرونی حصے میں جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، ہم نے بھی بس ایسے ہی دیکھ لی تھی اور کرنل صاحب کو اس کے بارے میں بتایا تھا، تو کرنل صاحب نے کہا تھا یار مجھے بھی کسی دن دکھاؤ۔ ایک بار موقع ملا تو میں نے کرنل صاحب کو بھی یہ مورتی دکھا دی۔ وہ کس طرح عبادت کیا کرتے ہیں؟ بس صاحب آنکھیں بند کر کے مورتی کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، پاس میں چراغ وغیرہ جلا کر رکھ لیا کرتے ہیں۔ بڑی دلچسپ باتیں بتائی ہیں تم نے، مگر یہ بتاؤ یہ آئے کہاں سے ہیں؟ معافی چاہتے ہیں صاحب، کچھ جانتے ہیں اس بارے میں؟ صاحب کی ہدایت بھی ہے کہ یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس بارے میں کسی دوسری جگہ کبھی زبان نہ کھولیں، ورنہ نہ زبان رہے گی اور نہ نوکری۔ ہمیں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے صاحب۔ ٹھیک ہے، اچھا دور خان، بہت بہت شکریہ، میں چلتا ہوں۔ بڑی مہربانی صاحب، جو نہیں کیا ہم نے آپ کے لیے اس کی معافی، دور خان نے جواب دیا، اور اس کے بعد کامران وہاں سے اڑ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ دونوں کرداروں کا کیا بھید ہے۔ دونوں ہی بہت پراسرار تھے، عجیب و غریب، اور اس وقت اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ایسی باتیں قصے کہانیوں میں تو مل جایا کرتی ہیں، حقیقت کی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن ایک طرف تو وہ عمر رسیدہ شخص جس کے بارے میں اصولی طور پر یہ تو سوچا جانا چاہیے کہ زندگی کے ڈھلان پر پھسل رہا ہے، لیکن اس کی چستی پھرتی اور ورزش ناقابل یقین تھی۔ اور پھر دوسری طرف لڑکی خدا کی پناہ، ٹارزن کی فلموں میں تو ایسی چھلانگیں دیکھی تھیں، لیکن وہ بھی رسوں کے ساتھ جو پتہ نہیں درختوں میں کہاں سے لٹک جاتے ہیں۔ لیکن یہ لڑکی قیامت تھی، قیامت۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔